ایک لڑکی اور جن زاد کی محبت کی خوفناک کہانی۔ کارخانے سے بہت دیر سے چھٹی ہوئی تھی اور مریم اپنے گھر جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی اور سناٹا دل دہلا دینے والا تھا۔ خالی سڑک پر اچانک 3 آوارہ لڑکے مریم کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ بہت گھبرا گئی۔ لڑکے تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے تو مریم نے دیوانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرف ایک عجیب سا سایہ موجود ہے جو اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مریم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ 5 بہن بھائی تھے۔ ان کی ماں انتہائی غریب عورت تھی۔ مریم ایک کارخانے میں کام کرتی تھی جو ان کے گھر سے کافی دور تھا اور وہ روزانہ پیدل جاتی تھی۔ مریم ہمیشہ اداس رہتی تھی، گھر کے حالات دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا مالک بہت بدمزاج انسان تھا۔ وہ مریم پر بری نظر رکھتا تھا اور اکثر ان کے دروازے پر آ کر مریم کی ماں سے کہتا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو تو میں کرایہ معاف کر دوں گا، مگر مریم کی ماں کو یہ بات گوارا نہ تھی کیونکہ وہ بوڑھا تھا جبکہ مریم صرف 18 سال کی تھی۔ ایک دن جب کارخانے میں کام زیادہ تھا تو مریم کو دیر سے چھٹی ملی۔ رات کے 9 بج گئے تھے اور سڑک سنسان تھی۔ وہیں آوارہ لڑکے سڑک پر کھڑے تھے۔ جیسے ہی مریم وہاں سے گزری وہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ مریم سمجھ گئی کہ اس کی عزت خطرے میں ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک ویران جگہ پر پہنچ گئی جہاں درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے چھپ گئی۔ لڑکے اسے تلاش کرتے رہے مگر ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ اسی درخت پر ایک سایہ موجود تھا جو مریم کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ مریم نے چاروں طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ لڑکے چلے گئے ہیں تو وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور کسی سے ٹکرا گئی۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ گہری آنکھوں سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم گھبرا گئی اور سمجھنے لگی کہ شاید یہ بھی کوئی اوباش ہے، مگر وہ نوجوان کہنے لگا، میں نے ان لڑکوں کو مار کر بھگا دیا ہے۔ پھر اس نے کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مریم اس کے ساتھ چپ چاپ گھر تک گئی۔ رات کی تنہائی میں اسے اس کا ساتھ اچھا لگا۔ مریم نے گھر جا کر اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کی ماں گھبرا گئی اور کہا کہ آئندہ اس راستے سے نہ آیا کرے۔ اگلے دن مریم نے دوسرا راستہ چنا جو ایک ویران جنگل سے گزرتا تھا۔ وہی نوجوان ہر روز اس کا انتظار کرتا اور مریم کو گھر چھوڑتا۔ مریم کو اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے اس نوجوان سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، میرا نام ریحان ہے، میں جنگل کے پیچھے ایک بستی میں رہتا ہوں۔ مریم دل ہی دل میں ریحان کو پسند کرنے لگی تھی۔ روز شام کو جب وہ کارخانے سے لوٹتی تو وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ مریم اب اس کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مریم کی روح کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن مریم نے ریحان سے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم ہمیشہ یہاں کیسے آ جاتے ہو؟ کیا تم میرا انتظار کرتے ہو؟ ریحان مسکرایا اور کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم۔ مگر ایک دن جب مریم نے ریحان سے اپنی ماں سے ملنے کو کہا تو وہ انکار کر گیا۔ اس دن کے بعد ریحان اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ مریم پریشان ہو گئی۔ اسی دوران پھر وہی آوارہ لڑکے اس کا پیچھا کرنے لگے، مگر جیسے ہی وہ جنگل کی طرف بڑھی ایک بار پھر لڑکوں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ مریم جان گئی کہ ریحان آ گیا ہے، مگر ریحان اب سامنے نہیں آ رہا تھا۔ مریم نے چلا کر کہا، تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ریحان کی آواز آئی، جب تک تم نکاح کے لیے راضی نہیں ہو جاتی میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ پھر ریحان نے انکشاف کیا کہ وہ ایک جن زاد ہے اور ایک جنات مریم سے محبت کرنے لگا ہے۔
وہ عزیز کہنے لگا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو ایک جناتی عالم نے بتایا تھا کہ مجھے ایک پاک دامن انسان لڑکی سے محبت ہوگی جس کا نام مریم ہوگا۔ مریم خوف سے کانپ گئی۔ ریحان نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بدلے میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا۔ تمہاری ماں، بہن، بھائی سب خوشحال ہوں گے۔ اسی دوران مریم کی ماں شدید بیمار ہو گئی اور علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کارخانے کا مالک بھی مدد کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ اب مریم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک جن ذات سے نکاح تو نہیں کرنا چاہتی، مگر غربت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ سرخ جوڑا پہن کر اسی درخت کے نیچے گئی جہاں ریحان انتظار کر رہا تھا۔ ریحان اسے اپنی دنیا میں لے گیا جو ایک پرانی کھنڈر جیسی جگہ تھی۔ پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا اور وہ ایک عالی شان محل میں پہنچ گئی جہاں جنات رہتے تھے۔ مریم اور ریحان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ واپس دنیا میں آ گئی۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا، نیا گھر لیا اور کارخانے کا کام چھوڑ دیا، مگر جب اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو مریم نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ ایک جن سے نکاح کر چکی ہے۔ وہ ہر رات آتا، اس سے باتیں کرتا، کبھی کبھی اپنی دنیا میں لے جاتا۔ مریم نے ساری زندگی ریحان جن ذات کے نام کر دی۔